खुदावन यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम सामाईन और तमाम सुनने वालों और देखने वालों को खुदावन यीशु मसीह के नाम में पास्टर साजिद का सलाम कबूल हो। आज मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने एडम स्टूडियो पर आने का मुझे मौका दिया और हमारे प्यारे भाई कैमरामैन जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं तारिक प्यारा साहब, उन्होंने मुझे मदऊ किया कि मैं एडम चैनल पर आकर खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं। आज का मेरा टॉपिक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और बाइबल मुक़द्दस में आज हम देखेंगे कि रोज़ा क्या है और या रोज़े के बारे में मसीह की तालीम क्या है। रोज़े के तलक से मुख्तलिफ आरा मुख्तलिफ तालीमात पाई जाती हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ व्यू हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जज्बात हैं, मुख्तलिफ बातें लोग रोज़े के बारे में करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं बाइबल मुक़द्दस का तालिब इल्म हूँ, इल्म इलाहियात का तालिब इल्म होता हुआ मैं आपके साथ मिलकर आज ये बात सीखना चाहता हूँ और मैं अपने सामाईन सुनने वालों और देखने वालों के सामने आज ये बात रखना चाहता हूँ कि रोज़ा क्या है। मेरे अजीज़ों, रोज़ा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है अपनी जान को दुख देना। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में रोज़े के तलक से बहुत सारी बातें और बहुत सारे वाक़यात हमें नज़र आते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ जो है वो रोज़े के बारे में मसीह की जो तालीम है उसके बारे में ज़िक्र करूँगा। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत सारे लोग ये जानते और समझते हैं कि ये जो 40 रोज़े हैं ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से मैं कलाम पढ़ रहा हूँ और जब से मैं कलाम की तालीम इल्म इलाहियात की तालीम हासिल कर रहा हूँ, पूरी बाइबल मुक़द्दस में एक वर्स एक आयत हमें इस बात के बारे में सपोर्ट करती हुई नज़र नहीं आती कि कहीं लिखा गया हो या कहा गया हो कि तुमने ये रोज़े रखने हैं, तुम पर 40 रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। मेरे अजीज़ों, जो चीज़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ की जाती है उसका मतलब ये होता है कि इसके करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बातें खुदा के कलाम में पहले से कही गई हैं वो हम तो करते नहीं हैं, और जो बातें हमारे लिए करने के लिए नहीं की गई हम उनके ऊपर अमल करते हैं। जैसे बाइबल मुक़द्दस में एक मिसाल देकर इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे खरूज की किताब और उसका 23वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी दूर कर देगा। अब यहाँ लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। इसका मतलब ये हुक्म है, ये ताकीद है, ये फर्ज है। ये खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीला से अपनी कौम इस्राएल को ये हुक्म दिया कि तुम मेरी इबादत करना। ये उन पर फर्ज था और ये फ़र्ज़ हमारे ऊपर भी है कि हम खुदा की इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी सताइश करें, क्योंकि वही हम तारीफ, प्रशंसा, इज़्ज़त और तमजीद के लायक खुदावंद हैं। अच्छा, ये काम नहीं हम करते, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है लेकिन हम ये काम नहीं कर रहे। अच्छा, अब रोज़े के बारे में पूरी बाइबल मुक़द्दस में कहीं खुदा ने अपनी कौम को या कहीं खुदा ने मसीह खुदावन ने तालीम नहीं दी कि तुमने ये 40 रोज़े रखने हैं। अब ये 40 रोज़े का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि खुदावन यीशु मसीह ने 40 रोज़े रखे। मैं बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि कोई ऐसी बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहना चाहता। मैं हर बात कलाम में से करूँगा ताकि सामाईन को, पढ़ने वालों को, सुनने वालों को जो है वो समझ आए कलाम की और आप कलाम को सुनकर बरकत पाएं। आप बाइबल मुक़द्दस में मत्ती की इंजील और उसका 4 बाब, जब मसीह खुदावंद की ज़माइश होती है, उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया
تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ اور کلام میں لکھا ہے، اور زمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اب میرے عزیزو، یہاں سے یہ کنسپٹ لیا جاتا ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے، اب ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی 40 روزے رکھیں۔ پر میرے عزیزو، کیا یہاں لکھا ہے کہ مسیح خداوند نے 40 روزے رکھے؟ بلکہ یہاں لکھا ہے 40 دن 40 رات فاقہ کر کے، یعنی مسیح خداوند نے 40 دن اور 40 رات کا ایک ہی روزہ رکھا۔ مسیح خداوند نے کنٹینیولی 40 days and 40 nights وداؤٹ ایٹنگ، کوئی انہوں نے کھانا نہیں کھایا، کوئی افطار نہیں کیا، روزہ انہوں نے کھولا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے 40 دن اور 40 رات فاقہ کیا، لگاتار روزہ اور ایک ہی روزہ رکھا۔ اب کوئی ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے، نہ پوری دنیا میں نہ بائبل میں کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جس نے 40 دن اور 40 رات ایک ہی فاقہ کیا ہو، یا ایک ہی ٹائم میں 40 دن اور 40 رات کا ایک ہی روزہ رکھا ہو۔ یہ صرف مسیح خداوند ہی کر سکتے تھے، اور یہ صرف انہی میں طاقت پائی جاتی ہے، اور انہوں نے 40 دن اور 40 رات کا ایک ہی روزہ رکھا۔ اب یہاں بھی کانسیپٹ یہ غلط ہو جاتا ہے کہ 40 روزے جو ہم پر فرض ہیں۔ اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسیح خداوند نے روزے کے بارے میں جو تعلیم دی ہے وہ کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں، متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 16 اور 17 اور 18 آیات، 3 آیات ہیں۔ یہاں لکھا ہے، اور جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا، آمین۔ اب دیکھیں، مسیح خداوند نے یہاں لکھا ہے جب تم روزہ رکھو۔ یہاں مسیح خداوند نے کہا کہ جب تم 40 روزے رکھو، مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہم نے رکھنا ہے، لیکن اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ بغیر مقصد کے ہم روزہ نہ رکھیں۔ جیسے ہم خدا کے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامے میں آستر کے لوگوں نے، آستر ملکہ آستر اور اس کی قوم نے مل کر، یہودی قوم نے مل کر روزہ رکھا، اور وہ جو تلوار جو لٹک رہی تھی ان کی گردنوں پر، یعنی دشمن جو تھا، حمان جو تھا، اس نے بادشاہ کے ساتھ مل کر بادشاہ سے اس نے وہ سائن بھی کروا لیے تھے کہ پوری قوم جو ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اور مردگی جو کہ آستر کا چچا بھی تھا، وہ اس کو باپ بھی سمجھتی تھی، وہ حمان چاہتا تھا کہ مردگی کو 50 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی سولی پر لٹکا دیا جائے۔ پر ہم دیکھتے ہیں کہ آستر کی اور پوری قوم کی روزے کی ریاضت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا، قربانی دینا۔ انہوں نے مل کر، آستر نے اور پوری قوم نے مل کر ایک ہی روزہ رکھا، ایک ہی ٹائم میں روزہ رکھا، اور وہ آسمانی خدا کے طلبگار ہوئے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے رحم کیا اور دشمن کو اسی کے گھڑے میں گرنا پڑا۔ جو اس نے قوم کے لیے گھڑا کھوتا تھا، اسی گھڑے میں دشمن خود گر گیا، اور حمان کو اسی صلیب پر لٹکا دیا گیا، اور اسی سولی پر اسے لٹکا دیا گیا، اور وہ فرمان جو بادشاہ نے جاری کیے تھے، وہ فرمان جو ہے وہ بادشاہ نے ان کو رد کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں یونا نبی کی کتاب کے اندر کہ یونا نبی کو خدا نے نینوا شہر میں بھیجا، اور خدا نے نینوا شہر کے بارے میں یونا سے کہا تھا کہ نینوا شہر 40 روز کے بعد برباد کر دیا جائے گا۔ اور ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب یونا نے ان کے درمیان منادی کی اور یونا نے کلام سنایا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے بادشاہ سے لے کر فقیر تک انہوں نے سب نے ٹاٹ اور راکھ پہ بیٹھ کر توبہ کی، اور انہوں نے روزہ رکھا۔
یہاں تک کہ شیرخوار بچے جو دودھ پینے والے بچے ہیں انہوں نے بھی روزہ رکھا، جانوروں نے روزہ رکھا، اور یوں کیا ہوا، خدا نے اپنا ارادہ بدلے۔ اب یہاں بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو، اس کا مطلب ہے روزے کے پیچھے ایک مقصد ہے، بغیر مقصد کے روزہ نہیں ہے، بغیر مقصد کے روزہ ہوتا نہیں ہے۔ ہم اپنی جان کو دکھ نہ دیں، اور یہ لکھا ہے جب بھی تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ جو یہودی لوگ تھے جب وہ روزہ رکھتے تھے تو وہ اپنے سر میں جو تھا وہ خاک ڈالتے تھے، اور وہ کپڑے جو تھے وہ ایسے پہنتے تھے اور منہ بگاڑتے تھے تاکہ اٹھتے بیٹھتے لوگ ان کو روزہ در جانے۔ تو مسیح خداوند نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ ریاکار ہیں، ان کی طرح روزہ نہ رکھو۔ مسیح خداوند نے روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ جب تو روزہ رکھے اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو۔ اس کا مطلب یہ ہے تازہ دم ہو، فریش ہو، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ تو نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے، اور مسیح خداوند نے کہا تم نے یہودیوں کی طرح روزہ نہیں رکھنا، بلکہ جب بھی تم روزہ رکھو، یعنی کوئی مقصد روزے کا، تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، کہ آدمی نہیں، انسان نہیں، بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں وہ تجھے بدلہ دے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے۔ روزہ دراصل خدا کی قربت کا نام ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم انکسار ہو جاتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم آسمان کو زمین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس میں لوگوں نے روزے رکھے، آج بھی ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن وہاں جب روزہ رکھا گیا اس کے پیچھے ایک مقصد تھا۔ اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں رسولوں نے روزہ رکھ کر دعا کی، کیونکہ جو یہودا اسکریوتی تھا وہ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اب اس کی جگہ پر رسالت کا کسی کو جو تھا وہ ذمہ داری دینی تھی، تو انہوں نے روزہ رکھ کر دعا کی، اور وہاں انہوں نے متیاس نام ایک شخص کو چنا جو کہ یہودا اسکریوتی کی جگہ پر بعد میں رسولوں میں شامل ہوا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بغیر مقصد کے روزہ نہیں ہوتا۔ خدا آپ کو برکت دے، اور میں پھر دوبارہ خدا کا شکر گزار ہوں ایڈم چینل کے لیے، جس کی وساطت سے میں خدا کا کلام آپ تک پہنچا سکا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے پیارے بھائی، اپنے پیارے دوست طارق پیارا کے لیے شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے مدعو کیا کہ میں اس مختصر ٹائم میں آپ تک روزے کے بارے میں تعلیم پہنچا سکوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میرا بڑا ایمان ہے جتنے لوگ اس کلام کو سنیں گے وہ برکت پائیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔